الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک کی ایک بہت ہی خوبصورت فضیلت سنتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے اس پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو 100 بار درود پاک پڑھے اس پر 1000 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. اور پھر آقا فرماتے ہیں جو 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے زاحمت کتفہ کتفی علی باب الجنہ. نبی پاک فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا. یعنی گویا پیارے آقا کے ساتھ جنت میں داخلہ اس خوش نصیب کو ملتا ہے جو روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھ لے. ذرا سوچئے دنیا کا دستور ہے کہ جتنی محنت زیادہ ہم کرتے ہیں اتنی آمدنی زیادہ ہوتی ہے، مگر اللہ کی رحمت کے انداز ہی نرالے ہیں. تھوڑا سا کام کریں اور بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں وہ عطا فرماتا ہے. جیسے درود پاک ہے، ایک درود پاک پڑھنے میں وقت ہی کتنا لگتا ہے. 10 رحمتیں اللہ کی آپ کے ساتھ ہو جائیں اور پھر 1000 بار درود پاک پڑھ لیں تو سبحان اللہ. تو میٹھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک اپنا معمول بنائیے. آپ سوچئے ہم جب صبح گھر سے نکلتے ہیں گھر والوں کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم خیر سے آفس پہنچ جائیں، جہاں جا رہے ہیں وہاں خیر سے پہنچ جائیں اور شام خیر سے واپس آئیں. ہماری بھی تمنا ہوتی ہے. اس وقت بھی ہم میں سے اکثر لوگ اپنے گھر سے باہر ہیں، لیکن دل کے کسی کونے میں یہ ضرور خواہش ہے کہ ہم رات کو جب بھی جائیں اپنے گھر خیر سے پہنچیں، اور ہم گھر پہ جائیں تو گھر والے بھی خیر سے ہوں. ہمیں گھر سے کوئی ان ایکسپیکٹڈ نیوز نہ ملے، ہمیں خطرے والی بات نہ ملے. ہم یہ چاہتے ہیں، روز چاہتے ہیں. تو اب یہ جو ہم چاہتے ہیں، اگر میرے اور آپ کے ساتھ اللہ کی رحمتیں رہیں، میں گھر سے نکلوں تو رحمتیں رہیں، میں کہیں بیٹھوں تو رحمتیں رہیں، میں واپس جاؤں تو راستے میں رحمتیں رہیں، تو پھر یہ سارے پرابلمز آسان ہو جائیں گے نا. اور یہ رحمتیں لوٹنے کا زبردست فارمولہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما دیا ہے کہ ایک بار درود پاک پڑھو اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. میں گھر سے باہر ہوں، میں بھی درود پڑھ رہا ہوں، گھر والے گھر میں ہیں وہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، تو گھر پر بھی رحمتیں برس رہی ہیں، مجھ پر بھی رحمتیں برس رہی ہیں. تو خدارا یہ سمجھیے اتنی ساری مشکلوں کا حل ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جو شخص کسی مصیبت یا پریشانی میں ہو، جو مجھے دنیا میں جہاں سن رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی نہ کسی ڈیفیکلٹی میں، پریشانی میں، مصیبت میں آپ ہوں گے، تو کونین کے والی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی شخص، حدیث کا مضمون ہے، کسی مصیبت میں ہو، پریشانی میں ہو، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ درود پاک جو ہے وہ مصیبتوں کو لے جاتا ہے. مصیبتیں ٹالنے کا یہ نسخہ ہے. لیکن اچھا اب کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ ہم درود کیوں نہیں پڑھتے. فضائل تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، لیکن اینڈ آف دا ڈے کہیں نہ کہیں ہم لیک کر جاتے ہیں. ابھی میں بیان کر رہا ہوں، آپ سب کہہ رہے ہوں گے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں یار روز پڑھنا چاہیے درود پاک، پھر گیپ آ جاتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں. دراصل شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ آپ کی اور میری زبان ذکر و درود سے تر رہے. وہ ہمیں کسی نہ کسی کام میں پھنسا دیتا ہے، کسی نہ کسی مصروفیت میں لگا دیتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ ہمارے پاس کہیں ہم گئے، کسی نے کہا جناب 15 منٹ بعد ملاقات ہوگی یا 15 منٹ انتظار کیجئے، اگلا کام ہم کیا کرتے ہیں ان 15 منٹوں کے لیے؟ 5 منٹ کا کوئی کہہ دے، 10 منٹ کا کہہ دے، پہلے تو منہ بناتے ہیں، برا لگتا ہے کہ یار ٹائم دیا تھا اور 15 منٹ 20 منٹ 5 منٹ ویٹ کروا دیا. دوسرا فوراً کام کیا کرتے ہیں؟ موبائل نکالتے ہیں، حالانکہ کوئی کال نہیں آئی ہوئی ہے، کوئی کام نہیں ہے. اب 15 منٹ ہے نا، تو اب سوشل میڈیا ہے ہمارے پاس، ہم نے کھولنا ہے فیس بک، ہم نے کھولنی کوئی بھی سوشل میڈیا کی سائٹ، اور 15 منٹ نکل جائیں گے، 15 کیا 25 منٹ بھی نکل جاتے ہیں. لیکن اگر میرے اور آپ کے ذہن میں نیکیاں کمانے کا جذبہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ موبائل کی جگہ تسبیح نکالتے ہیں کہ یار اگر اس نے 15 منٹ کا مجھے بریک دیا ہے تو میں ان 15 منٹ میں نہ جانے کتنی 100 بار درود پاک پڑھ لوں، کتنے جنت میں درخت لگا لوں. ایک بار کہیے سبحان اللہ، اب کہیے الحمدللہ، اب کہیے اللہ اکبر. ود ان 30 سیکنڈز آپ دنیا میں کیا کما سکتے ہیں. آپ بڑے بلینر ہوں، بڑے فیکٹری اونرز ہوں، بہت بڑا آپ کا بزنس ہے، کبھی کیلکولیٹ کیجئے گا اپنی پوری مہینے کی آمدنی کو 30 سیکنڈز پر، تو 30 سیکنڈز میں آپ کیا کما سکتے ہیں، کتنا کما سکتے ہیں.
مگر میرے رب کے خزانے اور رب کی نعمتیں دیکھو، ایک بار سبحان اللہ پڑھے، حدیث کا مضمون ہے اللہ اس کے لیے جنت میں درخت لگا دیتا ہے، ایک بار الحمدللہ کہے جنت میں درخت لگ جاتا ہے۔ ہم کتنا جلدی کتنی ساری نیکیاں کما سکتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ کہیں جا رہے ہیں، آپ کو لگا کہ یار اب مجھے 7-8 منٹ انتظار کرنا پڑے گا، اگر میرے موبائل میں دنیا بھر کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو ایک اچھا سا فارمیٹ کے ساتھ قرآن پاک بھی تو میں رکھ سکتا ہوں۔ 7 منٹ کے اندر بندہ سورہ یاسین پڑھ لیتا ہے، 7-8 منٹس کے اندر آپ قرآن پاک کی وہ صورت پڑھ سکتے ہیں جس کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں، حدیث کا مضمون ہے، جو ایک بار یاسین شریف پڑھے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ کو تو انتظار بور ہی نہیں کرے گا، آپ کو ٹریفک کا جیم کبھی بھی تکلیف نہیں دے گا، آپ اس ٹریفک جیم میں درود پڑھتے رہیں، اس ٹریول کے دوران آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ کسی نے آپ کو ویٹ کرنے کا کہا، آپ نے موبائل نکالنا ہے مگر سوشل میڈیا نہیں کھولنا، قرآن پاک کھول لینا ہے۔ سورہ واقعہ روزانہ رات پڑھنے والا وہ خوش نصیب ہے جو کبھی فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا، کبھی محتاج نہیں ہوگا۔ 5 منٹ میں سورہ واقعہ پڑھی جا سکتی ہے۔ آج کل دنیا میں ایک تھیوری، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹریول کرتے ہیں، یونیورسٹی آن روڈ، چنکس آف ٹائم کے اندر لوگ سیکھ رہے ہیں۔ کسی کو پتہ ہے مجھے روزانہ آدھا گھنٹہ آفس جانے میں لگ رہا ہے، آدھا گھنٹہ آنے میں لگ رہا ہے، وہاں نارملی لوگ ٹرام میں، ٹرین میں سفر کرتے ہیں، میٹرو میں سفر کرتے ہیں، وہ اس آدھے گھنٹے کو یوز کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں جائے لوگ کتاب پڑھتے نظر آئیں گے آپ کو، بس کے اندر، ٹرین کے اندر، ایون ایئرپورٹ کی لائن کے اندر پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اسی چنک آف ٹائمز کے اندر پڑھ کر ٹیسٹ دیے، ڈپلوما کیے، کئی انہوں نے کورسز کر لیے، مگر ہم اپنے ان تمام اوقات کو جو روز ہمیں ملتے ہیں ہم ضائع کرتے ہیں۔ کاش نیکیاں کمانے کا اگر ذہن بن جائے تو یہ مختصر جو وقت ہمیں روز ملتا ہے ہم اس میں ڈھیروں لاکھوں کروڑوں نیکیاں کما سکتے ہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیٹے اسلامی بھائیوں، آج جس عظیم ہستی کی بات میں نے کرنی ہے، ون آف دا ہسٹوریکل پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف اسلام، اسلام کے اندر وہ شاندار کردار آپ کا رہا ہے۔ آپ وہ عظیم ہستی ہیں جو چوتھے ایمان لانے والے ہیں، 4تھ نمبر پر ایمان لانے والی ہستی، ون آف دا بلینر آف دیٹ ٹائم۔ اس زمانے میں اللہ نے بہت نوازا تھا، لیکن اللہ نے خزانہ بھی دیا، اللہ نے دل بھی عطا کیا، اللہ نے خزانہ بھی عطا کیا اور سخاوت کا دریا بھی عطا کیا۔ میری مراد وہ ہستی ہیں جو خلیفہ سوم ہیں، تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنی ملٹی ڈائمینشنل شخصیت ہیں، آپ کو اور مجھے بہت کچھ ان کی سیرت سے سیکھنے کو ملتا ہے۔ نارملی دنیا میں کیا ہوتا ہے، جو بزنس میں زیادہ انوالو ہوتا ہے وہ پھر دین سے زیادہ دور ہو جاتا ہے، جو زیادہ بڑا کاروبار کرتا ہے وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے دین کے لیے ٹائم نکالنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ مگر آپ کا جو مائنڈ سیٹ تھا، آپ کا جو جذبہ تھا، وہ کمال کا جذبہ تھا۔ کس طرح اللہ سے تجارت کیا کرتے تھے، ایک بہت خوبصورت واقعہ سناتا ہوں کہ ایک بار حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور وہاں پر جو مدینہ شریف میں قحط کی کیفیت بن گئی، کھانے پینے کو لوگ پریشان ہو گئے۔ اب مدینے کے لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ حضور قحط ہے، کھانے پینے کو تکلیف ہے، آپ کچھ ہمیں راستہ بتائیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یہاں تک کہ اللہ پاک تمہیں اس قحط سے نجات دلا دے گا۔ آپ نے تسلی دی لوگوں کو، لوگ گھروں کو چلے گئے۔ اب اگلا دن ہوا، ایک نیوز آئی مدینہ شریف کے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 1000 اونٹ گلے کے، فوڈ اسٹف کے وہ آ رہے ہیں، یعنی 1000، آج کے دور میں آسانی سے سمجھنا ہو تو 1000 کنٹینر آ رہے ہیں یا 1000 ٹرک بھر کر فوڈ اسٹف، غلہ آ رہا ہے، اناج آ رہا ہے۔ اس ٹائم پر کہ جب مدینہ شریف میں لوگ دانے دانے کو ترس رہے تھے۔ آپ مارکیٹ کے لوگ ہیں، جب ڈیمانڈ زیادہ ہو، سپلائی نہ ہو، تو اب جیسا پروفٹ چاہیے، جس دام میں بیچنا ہے، منوپلی ہے نا، اب تو اپنی مرضی سے بندہ کاروبار کرتا ہے۔ تو اب مدینے کے لوگ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے، جو بزنس کمیونٹی تھی، کہ آپ سے خریدیں اور مدینے کے جو لوگ خریدنا چاہتے ہیں، جو کھانا پینا چاہتے ہیں، ان میں ہم پھر بیچیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے اور کہا کہ حضور ہم نے سنا ہے کہ آپ کے گندم اور دیگر اشیاء کے 1000 اونٹ آ گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس آ چکے ہیں۔ تو کہا ہمیں دیجیے، ہمیں آپ بیچیے تاکہ ہم مارکیٹ میں جا کے سیل کریں اور لوگ جس تکلیف میں ہیں، قحط میں ہیں، ان کا یہ پرابلم سالو ہو جائے۔
تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اندر آ جاؤ. اب میں اپنی ایزمپشن کرتا ہوں کہ دنیا میں بھی کوئی بڑی ڈیل ہوتی ہے نا تو ہم پھر ہمارے جو جن سے ڈیل کرنی ہوتی ہے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں یا اپنے کسی آفس میں بٹھاتے ہیں, وہاں کانفرنس کرتے ہیں کہ بھائی اب بڑی ڈیل کرنی ہے. تو حضرت عثمان غنی نے بھی ان تاجروں کو کہا ٹھیک ہے اندر آ جاؤ, اور وہ تاجر آپ کے گھر میں بیٹھ گئے, آپ ایک روم میں تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بتاؤ مجھے کیا نفع دو گے, 1000 اونٹ ہیں اور آج مارکیٹ میں اناج کہیں نہیں ہے. تو ان بزنس کمیونٹی کے لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے ایسا کریں 10 کے 12 لے لیں, 10 کے بدلے 12, 20% انہوں نے پروفٹ آفر کیا کہ آپ یہ سارا سامان ہمیں دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں مجھے تو اس سے زیادہ ملتا ہے. لوگوں نے کہا ٹھیک ہے آپ 10 کے 13 لے لیں. آپ نے کہا نہیں مجھے اور زیادہ ملتا ہے. اچھا 14 لے لیں, 15 لے لیں, 50% پروفٹ آفر کیا. حضرت عثمان غنی فرماتے نہیں مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. اب لوگوں نے کہا حضور ایک بات بتائیں, مدینہ منورہ میں جتنی بزنس کمیونٹی ہے ساری تو آپ کے گھر میں بیٹھی ہے, ہم سے زیادہ آفر کون دے رہا ہے آپ کو؟ ہم آپ کو 50% پروفٹ آفر کر رہے ہیں, 10 کا 15 دے رہے ہیں, آپ کو اور زیادہ آفر کون دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے 1 کا 10 مل رہا ہے اور وہ میرا رب دے رہا ہے. 1 کے بدلے مجھے 10 میرا رب دے رہا ہے. تم سارے گواہ ہو جاؤ, یہ 1000 کے 1000 غلے سے بھرے ہوئے اونٹ میں نے مسلمانوں پر صدقہ کر دیے فری آف کاسٹ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا سامان مدینے میں تقسیم کیا, لوگوں نے کھایا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ سننے کے بعد بولنا آسان ہے, یعنی میں اور آپ جو بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہم یہی تو لڑکھڑا جاتے ہیں نا, جہاں پروفٹ زیادہ آتا ہے, جہاں ارننگ زیادہ نظر آتی ہے, جہاں شارٹ کٹ نظر آتا ہے. انسان کہتا ہے یار آج ٹیڑھا کام کر لو, کل پھر کو سیدھا کر لیں گے. قسمیں کھائی ہوتی ہیں حرام نہیں کھاؤں گا, پلان کیا ہوتا ہے رشوت نہیں لوں گا, پکا ارادہ ہوتا ہے سود پہ کام نہیں کروں گا, کئی بار توبہ کی ہوتی ہے, لیکن جب ڈیل سامنے آتی ہے, جب پروفٹ سامنے آتا ہے, جب سامنے اتنا زبردست نفع نظر آتا ہے, ادھر ایمان لڑکھڑاتا ہے کہ یار کوئی نہ کوئی تو راستہ ہوگا, چلو بعد میں توبہ کر لیں گے. یہ ڈیل نہیں نکلنی چاہیے. اللہ اکبر. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذہن دیکھیے, ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیے. آپ فرماتے اللہ مجھے 1 کا 10 دے گا, جتنا چاہتے تھے اس وقت ریٹ لے سکتے تھے, مگر سیدنا عثمان غنی نے وہ سارا غلہ ڈسٹریبیوٹ کیا. اب سنیے اس کا نتیجہ, اس کا ثمرہ اور اس کا انعام کیا ملا. سبحان اللہ. اب جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا تقسیم کر دیا, تو اب حضرت عبداللہ ابن عباس خود فرماتے ہیں میں جب رات کو سویا تو میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر پہن رکھی تھی, مبارک ہاتھوں میں نور کی چھڑی اور پاؤں مبارک میں نالین تھے اور ان کے تسمے بھی نورانی تھے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, یا رسول اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف میرا شوق بڑھتا جا رہا ہے. سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں میں جلدی میں ہوں. عثمان نے 1000 اونٹ کا بوجھ گندم اور غلہ وغیرہ صدقہ کیا ہے. اللہ کریم نے عثمان کا یہ عمل قبول فرما کر جنتی حور سے ان کا نکاح فرمایا ہے. نبی پاک نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آ کر یہ بشارت دی کہ یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا قبول ہوا ہے کہ رب نے جنتی حور سے ان کا نکاح فرمایا. اور گویا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جا رہے تھے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ عظیم ہستی ہیں آپ جو ہم سب کے لیے انسپائریشن ہے. ہم دیکھیں کہ وہ کیسے دل کھول کر اللہ کی راہ میں صدقہ کیا کرتے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, آپ آج بھی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجئے, جو لوگ چیریٹی کرتے ہیں آپ ان کو کنگال ہوتے نہیں دیکھیں گے. ان کا کاروبار, ان کا ویلتھ سب بڑھتا ہے جس انداز سے بھی جو چیریٹی کر رہا ہے. کچھ لوگ کھانا کھلا رہے ہیں, کچھ لوگ غریبوں کا علاج کر رہے ہیں, کچھ لوگ مدد کرتے ہیں لوگوں کی. جو جس نیکی کے کام میں خرچ کر رہا ہے آپ ان کے بارے میں غور سے دیکھیے, اللہ ان کو ترقی ہی دیتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر موقع پہ ساتھ دیا. اب ذرا مختصر حضرت عثمان غنی کا تعارف سنیے. ہم ان کا نام تو سنتے ہیں مگر بہت ساری باتیں ان کے بارے میں نہیں پتہ. یاد رکھیے آپ کا نام عثمان ہے, آپ کی کنیت ابو عمرو ہے, امیر المومنین ذو النورین, 2 نور والا, یہ بھی آپ کا لقب. امیر المومنین بھی آپ کو کہا جاتا. کامل الحیاء والایمان, یعنی حیا اور ایمان میں کامل. جامع القرآن, قرآن جمع کرنے والے. سید الاسخیاء, سخیوں کے سردار. عثمان با حیا وغیرہ آپ کے مشہور القاب ہیں. اور سبحان اللہ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے تمام القابات میں سے سب سے زیادہ مشہور جو لقب ہوا وہ ذو النورین ہوا.
ذوالنورین یعنی دو نور والا۔ بڑی مزے کی بات ہے کہ ساری دنیا میں، امریکہ، یورپ، افریقہ، عرب و عجم، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، آپ کسی کو کہیں کہ ذوالنورین کون ہے تو وہ فوراً کہے گا کہ حضرت عثمان غنی ہے۔ ذوالنورین کا مطلب دو نور والا۔ دو نور والا آپ کیوں کہلاتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے، پہلے ایک صاحبزادی کا نکاح کیا حضرت سیدنا رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پہلے آقا نے حضرت رقیہ کا نکاح کیا، ان کا انتقال ہو گیا، نبی پاک نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی۔ پوری کائنات میں، ہسٹری آف ورلڈ میں کوئی حضرت عثمان غنی کے علاوہ وہ شخص نہیں ہے جس کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں آئی ہوں۔ یہ صرف انعام، یہ صرف مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، اور میرے آقا کا یہ شاندار فرمان موجود ہے کہ اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی، ایک کے بعد ایک ضرورت پڑتی، میں سب کو عثمان کے نکاح میں دیتا۔ ایسا شاندار نبی پاک کے ساتھ کانٹیکٹ، اور پیارے آقا کو اتنا اعتماد تھا۔ اب ذرا غور کیجئے، جو بہت خوبصورت نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، ذوالنورین کیوں کہا جاتا ہے؟ نبی پاک کی دو بیٹیاں ملیں، اس لیے دو نور والے کہلائے۔ تو جس نبی کی بیٹی جس کے نکاح میں آئے وہ دو نور والا بن جائے تو نبی پاک کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ پھر تو کوئی کویسچن ہی نہیں بچتا نا، کہ جو ابحاث کی جاتی ہیں، مس کنسیپشن کریٹ کیے جاتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نور کیوں کہتے ہو، ان کے نور کی کیا دلیل ہے؟ ساری دنیا، عرب و عجم، حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کہے، کسی کو اعتراض نہیں۔ اور ذوالنورین دو نور کس کی وجہ سے ملے؟ کہ وہ نبی پاک کی بیٹیاں تھیں، تو اس نبی کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ بریلی کے تاجدار کیا خوبصورت شعر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ سبحان اللہ۔ آپ تیسرے خلیفہ بنے، آپ کیسے ایمان لائے؟ سبحان اللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششوں سے عثمان غنی ایمان لائے۔ یعنی عثمان غنی کا یہ سارا جو نیکیوں کا کام ہے نا، اس کا صلہ جو ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملتا ہے، کیونکہ آپ کی کوششوں سے آپ ایمان لائے، آپ چوتھے مسلمان تھے۔ آپ خود فرماتے تھے کہ اسلام قبول کرنے والے 4 لوگوں میں میں چوتھا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کو بروز جمعہ 35 ہجری ذوالحجہ کا مہینہ تھا، آپ کو شہید کیا گیا۔ حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی، اور آپ جنت البقیع میں سپرد خاک کیے گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جیسے کہ میں نے ایک واقعہ تو آپ کو سنایا کہ کس قدر سخاوت کا ذہن تھا، اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے سخاوت کے واقعات ہیں، مگر 2 بار حضرت عثمان غنی وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے 2 بار نبی پاک سے گویا جنت خریدی ہے، آپ سے براہ راست جنت کی بشارت سنی ہے، میرے آقا سے جنت گویا خریدی۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے، آپ کو اللہ بار بار مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ بیر عثمان کے نام سے ایک بڑی خوبصورت زیارت ہے مدینہ پاک میں، آج کل کرنا تھوڑا سا مشکل ہے، پہلے تو الحمدللہ بڑی آسانی سے ہم وہاں جاتے تھے، اس کا پانی بھی پیتے تھے۔ وہ کیسا کنواں تھا، جب مسلمان ہجرت کر کے مدینے آئے پانی کی بڑی کمی تھی، ایک ہی کنواں تھا مدینہ شریف میں جس میں میٹھا پانی تھا، اور وہ ایک یہودی روما کی ملکیت تھا، اس کا نام تھا روما۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہے کوئی جو بیر روما خرید کر مسلمانوں پر وقف کرے، اور اس کو میں اس کے بدلے جنت کے کنویں کی بشارت دیتا ہوں، یعنی اس کے بدلے جنت میں کنواں ملے گا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا شوق تھا نیکیاں کمانے کا، آپ اس یہودی کے پاس گئے۔ اب دیکھیں، آپ بھی بزنس مین ہیں، بڑی بڑی ڈیلیں کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی فراست دیکھیں، آپ کا ٹیکنیک آف بزنس کتنا شاندار تھا۔ آپ اس یہودی کے پاس گئے، کہا یہ کنواں مجھے دے دو، تو اس نے کہا میں تو نہیں دے سکتا، کیونکہ میری روزی روٹی اس سے ہے۔ لوگ روز پانی خریدتے تھے، مسلمان بھی خریدتے تھے، غیر مسلم بھی خریدتے تھے، جانوروں کو بھی پلانا ہوتا تھا۔ تو آپ نے کہا اچھا ایک کام کرو، پہلے تو بڑی کوشش کی، نیگوشیٹ کیا کہ کسی طرح یہ پورا کنواں دے دے، آپ کو بشارت معلوم تھی کہ اس کے بدلے جنت ملنی ہے، وہ نہیں مانا۔ تو آپ نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھا مجھے بیچ دو، آدھا تم رکھ لو۔ اس نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ کہا ایک دن میں استعمال کروں گا، پانی میں نکالوں گا، ایک دن تم پانی نکالنا۔ اس کو سمجھ آئی کہ بزنس بھی چلتا رہے گا اور پیسے بھی مل جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، آدھا آپ کا ہوا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ایک دن ان کو جو کرنا کریں گے، دوسرے دن میں نے پانی بیچنا ہے۔ اس کو پتہ نہیں تھا حضرت عثمان غنی کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہے۔ آپ نے کنواں خریدتے ہی اعلان کر دیا کہ جو میرا دن ہے اس دن جس کو بھی پانی بھرنا ہے فری ہے، مسلمانوں کے لیے بھی فری ہے، سب کے لیے فری ہے۔
اب ایک دن فری پانی ملے تو دوسرے دن کون خریدنے آئے گا؟ وہ یہودی تو ہکا بکا رہ گیا، سارے لوگ اس دن آتے، سارے پانی بھر کے لے جاتے، دوسرے دن وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوتا کہ بھائی کوئی آ جائے پانی خریدنے، لوگ بالٹیاں زیادہ بھر لیتے، ایکسٹرا پانی بھر لیتے کہ ایک دن بعد پھر مل جانا ہے۔ اب یہ چلتا رہا معاملہ۔ اب اس یہودی نے خود رابطہ کیا حضرت عثمان غنی سے، بھائی آپ آدھا وہ بھی لے لیں کیونکہ اب تو میرا پانی ہی نہیں بکتا۔ تو اب حضرت عثمان غنی نے اس نے جو مانگا، ایک اور اس نے ڈیمانڈ کریٹ کی، آپ نے وہ بھی پوری کی اور کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ اکبر! آج 1450 سال سے زیادہ وقت ہو چکا ہے، آج بھی وہ کنواں پانی دے رہا ہے، آج بھی اس سے باغ سیراب ہو رہے ہیں، آج بھی عثمان غنی کا صدقہ جاری ہے۔ اللہ اکبر! اللہ کے حبیب کی زبان سے سنا تھا کہ یہ کنواں خرید کر جو مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا اللہ اس کے لیے جنت عطا فرمائے گا۔ نبی پاک نے کچھ اس طرح فرمایا کہ میں جنت میں کنویں کی ضمانت لیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی نے آگے جا کے اسے خریدا۔ ایک اور موقع تھا، دیکھیں وقت پر کام آنا اور دل کھول کر کام آنا حضرت عثمان غنی کی سیرت سے سیکھنا ہے۔ غزوہ تبوک پڑھیں، اسلام کو، ہسٹری آف اسلام کو جب آپ پڑھیں گے تو سب سے زیادہ جو مشکل غزوہ تھا، سب سے ڈیفیکلٹ ٹائم جو تھا کسی بھی جنگ میں، وہ غزوہ تبوک تھا۔ اس کو عربی میں جیش اسرت بھی کہتے ہیں۔ اسرت کہتے ہیں تنگی کو، تنگی والا غزوہ، تنگی والا یہ مارکا تھا۔ اچھا، مسلمانوں کی تعداد اپروکسیمیٹلی 30,000 تھی اور روم کی طرف تبوک جانا تھا۔ تبوک میں رومیوں کی فوج تھی اور بہت بڑا ان کے پلان تھا، 1 لاکھ سے زیادہ وہاں پر فوجی تھے۔ اچھا، گرمیوں کے دن تھے، آپ میں سے جنہوں نے مکہ مدینے کی زیارتیں کی ہیں، جب ٹاپ گرمی ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوتا ہے ٹریول کرنا۔ آج تو میں اور آپ ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں مکہ مدینے چلے جاتے ہیں، اس زمانے میں اونٹوں پر سفر تھا، گھوڑوں پر سفر تھا۔ 30,000 مسلمان تھے، گھوڑے سب کے لیے نہیں تھے، اونٹ بھی سب کے لیے نہیں تھے، بڑی تنگی تھی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اناؤنس کیا کہ ہے کوئی کہ آج مسلمانوں کے لیے اس تنگی والے غزوے میں مسلمانوں کی مدد کرے۔ اب جناب صحابہ کرام نے اپنے اپنے طور پر اپنا سامان لائے۔ یہ وہی غزوہ ہے، میں اس واقعے کی طرف نہیں جاؤں گا جس میں حضرت عمر جو ہے وہ گھر کا آدھا سامان لائے تھے اور حضرت ابو بکر گھر کا ایک ایک سامان، ایک ایک چیز لے کر آ گئے تھے۔ اسی میں حضرت عثمان غنی نے کیسے جنت خریدی دیکھو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر بیٹھے مسلمانوں کو ترغیب دلا رہے تھے، کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، مسلمانوں کی مدد کرے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ فرمان آیا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ میرے ذمے ہیں، 100 کیمل ود اس کی سارا لگیج جو ہے اس کے اوپر سامان وہ میرے ذمے ہیں۔ حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے۔ نبی پاک نے پھر اعلان کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، مسلمانوں کو ضرورت ہے۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 200 اونٹ مبا ساز و سامان کے وہ میرے ذمے ہیں۔ اللہ کے حبیب بہت خوش ہوئے، حضرت عثمان غنی بیٹھ گئے۔ پیارے آقا نے پھر اناؤنسمنٹ کیا، اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 300 اونٹ بما سامان میں اپنے ذمے لیتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے تشریف لائے، آپ نے فرمایا آج کے بعد عثمان جو کرے اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ایک بار پھر جنت کی بشارت نبی پاک نے عطا فرمائی۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، حضرت عثمان غنی کا اناؤنسمنٹ کیا تھا؟ یہ بہت انٹرسٹنگ بات کرنے جا رہا ہوں۔ آخری اعلان کیا 300 اونٹ۔ ہم جیسا شخص ہو تو وہ کیا کہے گا کہ بھائی 300، پہلے 100 کا اعلان کیا، بڑھا کے 200 کر دیا، پھر بڑھا کے 300 کر دیا، تو اب 300 دینے ہیں؟ نہیں، جب حضرت عثمان غنی کو دینے کی باری آئی تو آپ نے کتنے اونٹ دیے؟ روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی نے 950 اونٹ پیش کیے۔ 100 کے بعد 200 پلس کرے کتنے ہو گئے؟ 300۔ 300 کے بعد 300 کا اعلان کیا، 600 ہو گئے، مگر 600 نہیں دیے، 950 اونٹ دیے، 50 گھوڑے دیے، 1000 اشرفیہ پیش کی، بعد میں پھر 10,000 اشرفیہ پیش کی۔ اللہ اکبر! ذرا غور کیجئے جذبہ کیسا تھا، دل کیسا تھا۔ حضرت عثمان غنی اپنا خزانہ لٹاتے جاتے، اللہ ان کے خزانے میں برکت ڈالتا جاتا اور ان کا خزانہ بڑھتا گیا۔ لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک اور بات بھی ہے۔ نارملی جب کسی مسجد میں، کسی علاقے میں ہم جاتے ہیں، کہیں کوئی کام ہوتا ہے، ہم اناؤنسمنٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی میری طرف سے اتنے لے لینا۔ اس کے بعد وہ لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت وہ اعلان کرنے والا کدھر گیا۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت سے یہ بھی مدنی پھول سیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر کبھی کہیں نیکی کے کام میں اعلان کر دیں تو خود بڑھ کر تو ان تک پہنچائے نا، کہ نہ کہ جناب پہلے آپ کی زبان سے کچھ کہلوانے کی بڑی محنت کرنی پڑی تو وہ تو آپ نے بڑی مشکل سے کہہ دیا، اس کے بعد اب وہ جو آپ نے اعلان کیا ہے اس کو وصول کرنے کے لیے اب بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں جب نیت کرے، اچھا شیطان کیا چاہتا ہے؟
ہمیں بہت ساری نیتوں میں جو ڈسٹرب کرتا ہے نا، ڈسٹنس پیدا کرتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ جس وقت آپ نے نیت کی واقعی آپ کا ارادہ ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں نا نیکی جلدی کرنی چاہیے۔ ہم جو تاخیر کرتے ہیں نا کہ چلو یار بعد میں کر لوں گا، پھر اینڈ آف دا ڈے وہ سب چیزیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں اور شیطان کسی اور طرف ذہن لگا دیتا ہے۔ میں تو ایک اور مشورہ بھی دیا کرتا ہوں، جب کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے نا، کسی کے والد کا، والدہ کا، تو جو بھی آپ امی ابو کے لیے نیکی کرنا چاہتے ہیں نا، کوئی مسجد بنانا چاہتے ہیں، مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، یا کنواں کھدوانا چاہتے ہیں، واٹ ایور، جو آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے 10-15 دنوں میں کر لیں، کیونکہ ان دنوں میں تو ہمارا دل نرم ہوتا ہے، ان کی یاد بھی آ رہی ہوتی ہے، ان کی فکر بھی ہوتی ہے، ان کی آخرت کا بھی ٹینشن ہوتا ہے۔ لیکن اینڈ آف دا ڈے ہم سارے مسلمان انسان بھی تو ہے نا، پھر کسی کام میں لگ جاتے ہیں، شیطان آہستہ آہستہ ہمارا دل ادھر کر دیتا ہے، چلو یار اگلے سال امی کے نام کی مسجد بنا لوں گا، ابھی فلاں پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے نا تو پھر بنا لوں گا۔ اور ہم نے دیکھا کہ کئی نیت کرنے والے بعد میں اپنے ماں باپ کے لیے بھی رقم نہیں نکال پاتے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں، بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا کہ جب نیکی کرنے کا ارادہ کیا، آل آف دا سڈن فوراً کرنے کی کوشش کی تاکہ ڈیلے نہ ہو اور کہیں شیطان جو ہے وہ ذہن تبدیل نہ کر دے۔ بہرحال حضرت عثمان غنی کی بات چل رہی ہے، آپ نے زندگی میں 2 بار جنت خریدی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا ایک اور بہت خوبصورت پہلو یہ ہے، نارملی ایک اور ہمارے اندر غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار میں نے اب مسجد میں چندہ تو دے دیا، اب اور کیا کروں، مطلب اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیتے ہیں، نیکی کے کام میں پریکٹیکلی شامل نہیں ہوتے۔ بھائی مسجد بنا دی نا، ٹھیک ہے مسجد آپ نے بنائی، نماز بھی آپ نے پڑھنی ہے نا، آپ نے مدرسہ بنا دیا، خود قرآن پڑھا کہ نہیں پڑھا؟ حضرت عثمان غنی نے بلینز آف روپیز اس زمانے کے خرچ بھی کیے، اور ہر غزوے میں، ہر موقع پر، فرنٹ لائن پر اسلام کی خدمت بھی کرتے رہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ بھی دیتے رہے۔ تو یہ بھی بات ان کی سیرت سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، سنت پر کیسا عمل تھا، سنت سے آپ کو کیسا پیار تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے ایک دن حضرت عثمان غنی نے مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت منگوایا اور کھایا، اور پھر بغیر تازہ وضو کیے آپ نے نماز ادا کی۔ تو کسی نے کہا کہ حضور یہ کچھ معمول تھوڑا سا عجیب سا تھا کہ مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر آپ نے کھایا، پھر تازہ وضو بھی نہیں کیا اور آپ نماز پڑھنے چلے گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بالکل اسی جگہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف لائے، اور نبی پاک نے بھی یہیں بیٹھ کر بکری کی دستی کا گوشت کھایا، وضو تھا میرے آقا کا، تازہ وضو نہیں کیا، نماز ادا کی، مجھے اور کچھ نہیں پتا، میں کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اسی طرح ایک بار حضرت عثمان غنی وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مسکرائے، تو کسی نے پوچھا کہ حضور آپ کیوں مسکرائے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے وضو کے بعد مسکرانے کی؟ آپ نے فرمایا مجھے اور کچھ نہیں پتا، ایک بار آقا کے ساتھ آیا تھا، آقا نے یہی وضو فرمایا تھا، وضو کے بعد مسکرائے تھے، میں اپنے نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ ذرا غور کیجئے، اتنی بڑی شخصیت ہیں مگر وہ سنتیں جس پر عمل کرنے کا حکم نہیں دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، بس راستہ ڈھونڈتے تھے کہ آقا کی کوئی ادا پسند آ جائے، آقا کی کوئی ادا نظر آ جائے اور میں اس کو اوبے کر لوں، اس کو جناب اپنی زندگی میں شامل کر لوں۔ مگر ہم تو ان سنتوں سے بھی دور رہتے ہیں، ان سنتوں پر بھی عمل نہیں کرتے جس کا براہ راست حکم دیا گیا ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات میں سنتوں کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں، ماشاءاللہ ہم اجتماعات وغیرہ میں جاتے ہیں نا، تو بعض اوقات یہ عادت تو بن جاتی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، اچھا جناب لباس میں یہ سنت ہے، کھانے میں یہ سنت ہے، چلنے میں یہ سنت ہے، بہت اچھی بات ہے، ہمارے ایٹیٹیوڈز کے اندر ہماری زندگی میں یہ سنتیں شامل ہو جائیں ہمارے سراپے میں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کچھ اور سنتیں بھی ہیں نبی پاک کی، جھوٹ نہ بولنا بھی سنت ہے، کسی کو تکلیف نہ دینا بھی سنت ہے، اچھے اخلاق اپنانا بھی سنت ہے، کاروبار میں سچ بولنا بھی سنت ہے، اگر کوئی کاروبار کرے تو کسی کو دھوکہ نہ دیں یہ بھی سنت ہے، قرض لے تو وقت پر ادا کرنے یہ بھی سنت ہے۔ پتہ چلا چہرہ تو سنتوں والا بن گیا، کھانا پینا اور گفتگو میں تو سنتیں بہت ساری آ گئیں، لیکن کیا میرے کاروبار میں سنتیں ہیں؟ میری فیملی میں جو میری ڈیلنگز ہیں اس میں سنتیں ہیں؟ تو ہمیشہ یاد رکھیں میرے اور آپ کے کردار میں بھی سنتیں ہونی چاہیے۔ میں سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں بہت اچھی بات ہے، مگر جو کھا رہا ہوں وہ حلال کھا رہا ہوں کہ نہیں؟ وہ حرام سے کما کر سنت کے مطابق بیٹھ کے تو نہیں کھا رہا، تو حلال کمائی بھی تو سنت ہے نا۔ کسی مسلمان کا دل دکھا رہا ہوں اور باقیوں کو سلام بھی کر رہا ہوں، اچھی بات ہے، سلام کرنا سنت ہے،
لیکن کسی کا دل دکھانے کی تو اجازت نہیں، کسی کو ذلیل کرنے کی تو اجازت نہیں۔ تو اے کاش میں اور آپ اپنے کردار کے اندر بھی ان سنتوں کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ بعض اوقات مذہبی لوگوں کو جو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف ظاہری سنتوں کے عامل تو بن جاتے ہیں کہ ان کا لباس سنتوں والا ہو جاتا ہے، چہرے سے سنت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے کریکٹر کے اندر وہ سنت ہے کہ نہیں؟ تو ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر اس طرح زندگی گزارنی ہے کہ کاش میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا زندگی کے تمام معاملات میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو فالو کیا جائے۔ اب ذرا ایک اور اہم بات، حضرت عثمان غنی جیسا کہ آپ نے سنا کہ 2 بار جنت خریدی۔ میں اور آپ رمضان کے روزے رکھ لیں اور خاص طور پہ کوئی حج کر لے تو اس کے بعد تو پیر ہی زمین پہ نہیں رہ رہے ہوتے، لگتا ہے بخشا بخشایا ہو گیا ہے، سارے گناہ معاف ہو گئے، اب تو ٹھیک ہے جو کرنا ہے کرو۔ ایک تو جو حج کر کے آئے ان کو ایک بات عرض کر دوں، حج کرنے سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے گناہ کرنے کی کوئی پرمیشن نہیں مل جاتی ہے، پہلی بات تو یاد یہ رکھیں۔ اچھا اب گناہ معاف ہوئے ہیں، لیتی دیتی معاف نہیں ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی حقوق العباد، میں مزدلفہ گیا تو حقوق العباد معاف ہو گئے۔ حقوق العباد میں کیا معاف ہوا؟ مثال کے طور پہ آپ کو حسن عرفات میں وقوف کیا، اس کے اللہ کے جو حقوق ہیں وہ معاف کر دیے گئے۔ تو اللہ کے حقوق میں اگر نماز نہیں پڑھی تو نماز نہ پڑھنے کا گناہ اللہ کی رحمت سے معاف ہو گیا، مگر جتنی نمازیں باقی ہیں وہ قضا کرنی ہوں گی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں حج کر کے آ گیا تو پچھلی قضائے عمری کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان کے جتنے روزے چھوڑے وہ روزے چھوڑنے کا گناہ تو معاف اللہ کی رحمت سے امید ہو گیا، لیکن جتنے روزے باقی ہیں یعنی آپ پر جو قرض ہے وہ آپ نے ادا کرنا ہے، یہ اللہ کا آپ کا قرض ہو گیا۔ بالکل اسی طرح اگر آپ نے مزدلفہ کے میدان میں اللہ سے معافی مانگی، اس کریم نے حقوق العباد کی معافی کی صورت بنا دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں نے کسی کا قرضہ دینا تھا، ڈیلے کیا ہے، تنگ کیا اس کو، تو وہ جو تنگ کرنا تھا، ڈیلے کرنے کا گناہ تو معاف ہو جائے گا، مگر وہ قرضہ معاف نہیں ہو گیا ہے، وہ رقم اسے دینی ہوگی۔ کسی کے ساتھ اگر ہم نے کوئی ایسی چیز ہے جس کا تاوان، جس کا لوٹانا ضروری ہے، وہ دینا ضروری ہوگا۔ لیکن جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، مجھے اور آپ کو کسی نے جنت کی بشارت نہیں دی ہے، مگر اس کے باوجود کچھ لوگ اپنے آپ کو بہت نیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کے بڑے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، میں نے اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے ہیں۔ عثمان غنی کو 2 بار جنت کی بشارت ملی، اور بیعت رضوان میں جو آپ کے ساتھ واقعہ ہوا، اللہ اکبر، صلح حدیبیہ کا موقع تھا۔ سنیے گا حضرت عثمان غنی کا عشق رسول اور نبی پاک کا آپ پر اعتماد۔ حضرت عثمان غنی کو میڈیوکر کے طور پر، مذاکرات کرنے والے کے طور پر اللہ کے حبیب نے مکہ پاک بھیجا کہ جا کے نیگوشیشن کی جائے اور کسی طرح سارے مسلمانوں کو عمرے کی اجازت مل جائے، کیونکہ مسلمان احرام باندھ کر کم و بیش 1500 کی تعداد میں حدیبیہ پہ پہنچ چکے تھے۔ اور آج بھی اگر آپ حدیبیہ جائیں تو مکہ اور حدیبیہ آلموسٹ 1.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے، تو مدینہ شریف سے حدیبیہ تک پہنچ گئے۔ مکے والوں نے کہا ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، سب نے احرام پہنا ہوا تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا، آپ نے وہاں نیگوشیشنز کرنی تھی، مذاکرات کرنے تھے۔ اہل مکہ نے کہا ہم مسلمانوں کو، باقیوں کو تو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ان کو تو طواف نہیں کرنے دیں گے، ہاں آپ آ گئے مکے میں، آپ کو طواف کرنا ہے تو طواف کر لیں۔ ادھر مسلمان جو انتظار کر رہے تھے، صحابہ آپس میں بات کرنے لگے کہ حضرت عثمان غنی نے تو طواف کر لیا ہوگا، ان کو موقع مل گیا، انہوں نے طواف کر لیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ عثمان نے میرے بغیر طواف نہیں کیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کچھ دن وہاں رہے مکے میں، واپس آئے، کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے طواف کر لیا؟ آپ نے کہا اگر مجھے 1 سال بھی مکے میں رہنا پڑتا تو اپنے نبی سے پہلے میں طواف نہ کرتا۔ اب یہاں ایک بات بہت باریک ہے، کچھ لوگ بڑے کوسچن مارک کریٹ کرتے ہیں کہ یہ کہاں لکھا ہے؟ آپ یہ مدینے کے ساتھ اتنا ادب کرتے ہیں اور اتنا مدینے کی خاک کا ادب کرتے ہیں، اور جناب اس ہاتھ باندھ کر حاضری، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ مجھے بتائیے حضرت عثمان غنی نے طواف نہ کیا، یہ کون سی کتاب میں لکھا تھا؟ اللہ کا گھر سامنے تھا، احرام پہن کر گئے تھے، طواف کرنا ضروری تھا۔ یہ عشق کے فیصلے جو ہے نا، یہ عقل سے نہیں ہوتے، یہ دل سے ہوتے ہیں، اور دل والوں کو ہی سمجھ آتے ہیں۔ عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ حضرت عثمان غنی کا یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ جو عشق کے فیصلے ہوتے ہیں وہ کچھ نرالے ہوتے ہیں۔ آپ نے طواف نہیں کیا، سنو انعام کیا ملا۔ اب مسلمانوں کے ساتھ نبی پاک نے ایک درخت کے سائے میں، اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، اللہ کے حبیب نے عہد لیا، اپنی وفاداری کا عہد لیا۔ حضرت عثمان غنی وہاں موجود نہ تھے، آپ مکے میں تھے۔ اللہ کے حبیب نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ
موجود نہیں تھے، اللہ کے حبیب نے اس طرح حضرت عثمان کے لیے بیعت کی، اور صحابہ کرام زندگی بھر ان پر رشک کرتے رہے کہ تمہاری بیعت کے لیے نبی پاک نے اپنا ہاتھ پیش کیا۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ وہ ہستی ہیں حضرت عثمان غنی کہ ہم سب کے لیے اتنا زبردست ان کی زندگی میں سبق ہے۔ اب میں آتا ہوں اس پوائنٹ کی طرف جو میں بتانا چاہ رہا تھا۔ بیعت رضوان میں جس نبی نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، 2 بار جن کو جنت کی بشارت دی، اپنی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے جس کے نکاح میں دے کر ذوالنورین بنا دیا، اتنا بڑا مرتبہ ہونے کے باوجود خوف خدا کا عالم کیا ہے، آخرت کا خوف کتنا تھا۔ اب ذرا سنیے گا، نارملی تو بندہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے نا کہ بھائی جنت کی بشارت مل گئی ہے، اب تو جنت میں داخلہ یقینی ہے، اب میں کس بات کا خوف کروں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسا خوف تھا کہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ قبرستان جاتے یا آپ کے سامنے قبر کا ذکر ہوتا، آپ زارو کتار روتے۔ کتنا روتے؟ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ کسی نے کہا حضور محشر کی بات ہوتی ہے، جہنم کی بات ہوتی ہے، آپ اتنا نہیں روتے، لیکن جب قبر کی بات ہوتی ہے آپ اس قدر کیوں رویا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر! آپ فرماتے کہ یہی پہلی منزل ہے، اگر اس میں کامیابی ہو گئی تو آگے سب کامیاب ہے۔ کتنا زبردست ان کی سیرت میں خوف خدا ہے۔ ایک بار ہم کبھی روئے اپنی قبر کو یاد کر کے؟ ایک بار قبرستان جا کر کبھی یہ کیفیت بنی کہ آج کسی کو اتارنے آ رہا ہوں، کل میں نے آنا ہے؟ آج کل تو قبرستان میں بھی مذاق مستی ہو رہی ہوتی، کچھ لوگ تدفین کر رہے ہوتے ہیں، پیچھے سب موبائل فون پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ سوچیے تو صحیح، یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے اور آپ نے جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی سیرت میں عاجزی اور انکساری کیسی! آج تھوڑے پیسے آ جائیں، اچھا سا بنگلہ ہو جائے، اس کے بعد بندہ غریب رشتہ داروں کو منہ نہیں لگاتا، سیدھے منہ ہاتھ نہیں ملاتا۔ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ہمیشہ روزے رکھتے، رات عبادت میں گزارتے۔ ایک بار رات کو تہجد کے لیے اپنے خادم کو نہ اٹھاتے، خود ہی پانی نکالتے اور وضو کر لیتے۔ ایک بار کسی نے کہا کہ حضور آپ کیوں زحمت کرتے ہیں، ٹھنڈی رات ہوتی ہے، خادم کو بلا کر پانی کا کہہ دیا کریں۔ آپ فرماتے نہیں، رات ان کی ہے، ان کے آرام کے لیے ہے، یہ آرام کریں۔ اپنے ہاتھ سے خود پانی نکالتے اور وضو کیا کرتے۔ ایک بار آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اپنے خادم سے کہا کہ میں نے تیرا کان مروڑا تھا، ایسا کرو تم بھی مجھ سے اس کا بدلہ لے لو۔ آپ سوچئے تو صحیح، تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیسا شاہکار ہے۔ ایک طرح سے اس زمانے کے بلینر ہیں، مگر اس کے باوجود عاجزی اور انکساری کا یہ عالم۔ آج لوگ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا اور کتنا فرق ہے، غور کرتے جائیے۔ میں ایک ایک پوائنٹ بیان کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میں اور آپ نیاز کریں، غریبوں میں کھانا کھلائیں تو نارملی لوگوں کا انداز کچھ ماشاءاللہ ویسا کرتے ہیں کہ جو خود کھاتے ہیں وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں، مگر اکثر کیا کرتے ہیں، چلو یار چنے کا پلاؤ بنا کر یا کوئی بھی سادہ سی غذا بنا کر غریبوں میں بانٹ دیں، اس کے بعد اپنے گھر آ کر اپنے لیے اسپیشل کھانا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کا انداز دیکھیں، سیکھو ان کی سیرت سے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب لوگوں میں کھلاتے تو لوگوں کو امیروں والا کھانا کھلاتے اور خود گھر جا کر سرکہ اور زیتون پر گزارا کیا کرتے، یعنی خود سادہ کھانا ہے، لوگوں کو اپنے خزانے سے خوب کھلانا ہے۔ اللہ نے کیا دل دیا تھا، کیا ان کی تربیت ہوئی تھی اور کیا شاندار ان کی سیرت تھی۔ تو بہرحال حضرت عثمان غنی کی بات ہو اور آپ کی حیا کی بات نہ ہو، آپ کی اس کامل حیا کی بات نہ ہو تو بات پوری نہیں ہوتی۔ آپ کا جب بھی جمعے کے خطبے میں نام لیا جاتا ہے تو آپ کے نام کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کامل الحیاء والایمان، حیا اور ایمان میں کامل۔ کتنی حیا کرتے کہ آپ کے بارے میں آتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مضمون ہے کہ حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آپ بند کمرے میں اکیلے بھی ہوں تب بھی نہانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے تھے، پورے لباس نہ اتارتے تھے، حیا کی وجہ سے اپنی کمر سیدھی نہ کرتے تھے۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ سے بیعت کی ہے، کبھی وہ ہاتھ اپنی شرم گاہ کو نہیں لگایا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں نہ تو کبھی زمانہ جاہلیت میں یعنی ایمان لانے سے پہلے نہ بعد میں نے بدکاری نہیں کی، ہمیشہ حیا کا دامن تھامے رکھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں جو اپنے آپ کو 4 یار کا، صحابہ کا غلام کہتے ہیں، آج صرف ایک پرسنالٹی کے بارے میں ہم سنتے جا رہے ہیں کہ کیا شاندار ان کی سیرت ہے، حیا میں کامل ہیں، خوف خدا کا پہاڑ ہیں، سخاوت کا دریا ہیں اور اللہ کے حبیب کی سنتوں کے زبردست شیدائی ہیں۔ آج ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا ہے۔ میں نے ڈیلیبریٹلی آج یہ ٹاپک لیا کہ آج مجھے پتا تھا میں ایسے لوگوں میں بیان کروں گا کہ جو کروڑوں سے زیادہ اچھی زندگی گزار رہے ہیں،
مالدار ہیں، اللہ نے مرتبہ دیا ہے، زمانے میں مقام دیا ہے، ہم سب کے لیے بڑا خوبصورت رول ماڈل ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم نیکی کرنے کے بعد اگر مالی نیکی کر بھی لیتے ہیں تو عمل سے دور ہوتے ہیں۔ ایک بار حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے، مقام ابراہیم پر جاتے ہیں اور قرآن شروع کرتے ہیں اور 2 رکعت کے اندر ہی پورا قرآن تلاوت فرماتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھنے کے شائق تھے، بلکہ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اس وقت بھی آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ آج بھی ترکی کے میوزیم میں وہ قرآن پاک موجود ہے، وہ نسخہ موجود ہے جس پر حضرت عثمان غنی کے خون کے چھینٹے گرے تھے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ کیا ہمیں تربیت مل رہی ہے، یہ کیا پیغام مل رہا ہے کہ جنت کی بشارت مل گئی پھر بھی اتنی تلاوت ہے، جنت کی بشارت مل گئی پھر بھی قدم قدم پر سنتوں پر عمل ہے، اللہ کے حبیب نے جنت کا وعدہ کر لیا پھر بھی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے۔ ایک ہم ہیں جن کے گناہ ہی ختم نہیں ہو رہے، جن کی خطائیں ہی خطائیں ہیں، دن رات یہ خوف ہونا چاہیے کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں، مگر کوئی ماتھے پر سلوٹ نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی مرنے کے بعد کا ٹینشن نہیں ہے، کوئی اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے۔ آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تذکرہ خیر ہوا ہے، میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں کہ ہم کاروبار کے ساتھ ساتھ اللہ سے بھی کاروبار کریں، ہم اللہ سے بھی کاروبار کریں، اس کی راہ میں بھی دل کھول کر خرچ کریں۔ اب ایک اور آخری بات کر کے اپنا بیان ختم کرتا ہوں کہ جب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہوتی ہے نا، پہلے میں اور آپ ایک بات سمجھ لیں، شیطان کبھی بھی نہیں چاہے گا آپ اور میں کامیاب ہو جائیں، کہیں نہ کہیں ہماری وہ نیکی کو خراب کرتا ہے، پہلے نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر کر لینا تو اب اس میں کوئی ایسی خامی ڈال دے گا کہ وہ ساری ہماری پریکٹس ڈیمولش ہو جائے۔ میں آپ مثال کے طور پہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور شیطان ان سے کیسے غلطی کرواتا ہے، 2 قسم کی غلطی ہوتی ہے۔ ایک تو خرچ کرتا ہے تو اس کو خود ہی صبر نہیں آتا، وہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے۔ اب پہلے تو اخبارات میں تصویر لگتی تھی، پہلے فوٹوگرافر بلانا پڑتا تھا، اب تو وہ زمانہ بھی ختم ہو گیا، خود ہی اپنے پیج پہ لوگ لگا دیتے ہیں کہ میں نے فلاں غریب کی مدد کی ہے، فلاں جگہ چندہ دیا ہے۔ تو یہ نہ کریں، جو بھی نیکی کریں بالخصوص اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دائیں ہاتھ سے خرچ کریں تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو، میں جانوں اور میرا رب جانے میں نے کیا نیکی کی ہے، پھر دیکھیں اس کا مزہ اور اس کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک تو یہ غلطی کر کے ہم اپنی نیکی ضائع کرتے ہیں، اور دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان جتاتا ہے، یہ بہت شدید گناہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر۔ تو اب کیا کرتے ہیں لوگ، کسی غریب اپنے رشتہ دار کی بچی کی شادی کرا دی، کسی کو گھر دلا دیا، کسی کو نوکری دلا دی، کسی کو لون دلایا، اب اس سے بار بار کہیں گے یاد ہے نا تیرے بچی کی شادی کرائی تھی، بھولا تو نہیں ہے تجھے گھر میں نے دلایا تھا، وہ میرا احسان یاد ہے نا جب تو اسکوٹر پہ بیٹھ کے آیا تھا، آج گاڑی والا ہو گیا ہے، اتنی بڑی تیری فیکٹری لگ گئی ہے، وہ یاد ہے کہ پہلی لاٹ میں نے ہی دی تھی، پہلی مدد میں نے ہی کی تھی۔ آپ خود سوچیں یہ کیا کر رہے ہیں ہم، یہ وہ جو نیکی تھی وہ تو گئی، اس کو جو تکلیف پہنچائی، جو اس کو ذلیل کیا، یہ تو اور بڑا گناہ ہو گیا نا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جو دیا ہے وہ رب نے دیا ہے، اگر کسی کی مدد کر دی تو کوئی کمال نہیں کیا، بلکہ کسی کی مدد کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرو کہ یا اللہ تیری مہربانی دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیں نا، کسی کو صدقہ دیں، کسی کو مدد کریں تو آنکھوں میں آنسو آنے چاہیے کہ مالک تیری مہربانی، تو نے مجھے ایسا بنایا کہ آج تیرا بندہ میرے پاس آیا اور میں نے اس کی مدد کی، میں بھی اس کی جگہ ہو سکتا تھا، آج میں بھی اپنے بچے کے علاج کے لیے کسی کے گھر پہ کھڑا ہو سکتا تھا کہ بچہ ہاسپٹل میں ہے، بل دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، لیکن آپ کو اور مجھے اللہ نے ان مصیبتوں سے نکالا ہوا ہے، لیکن آج میں نے اگر کسی کے ہاسپٹل کا بل ادا کیا، آج میں نے اگر کسی کے بچے کی شادی کروائی تو جتاؤں گا، اس کا دل دکھاؤں گا، اس کو تکلیف پہنچاؤں گا۔ ایسا نہ کریں، اپنی جگہ رکھ کر سوچیں کہ اگر کوئی آپ کی مدد کرے اور پھر 4 آدمیوں کے سامنے لوگوں کو کہے کہ میں نے اس کی مدد کی ہے تو دل کرچی کرچی نہیں ہو جائے گا؟ ہمارے اسلاف، ہماری امہات المومنین کا طرز عمل دیکھو کیسا ان کا جذبہ تھا۔ حضرت ام المومنین بی بی عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے، آج وہ اپنے کسی غلام کو رقم دیتی نا کہ جاؤ اس کو کسی غریب کو دے آؤ، تو وہ غلام رقم لے کے جاتا تو آپ فرماتی دیکھو اس رقم کے بدلے دعا نہ کروانا، اور اگر وہ کوئی دعا کر دینا تو وہ دعا یاد کر کے آنا۔ اب مثال کے طور پہ غلام جاتا کسی فقیر کی مدد کرتا تو وہ فقیر دعا دیتا اللہ آپ کی مال میں برکت دے، اللہ آپ کو فلاں برکت دے، تو وہ آ کر بتاتے ہم نے پیسے دیے تو اس فقیر نے یہ 3 دعائیں کی۔ حضرت ام سلمہ ہاتھ اٹھاتی، وہی 3 دعائیں اس فقیر کے حق میں کرتی، فرماتی دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، صدقے کا ثواب اللہ سے لیں گے۔
یہ مائنڈ سیٹ تھا. اچھا ہم کچھ ڈیلیبریٹلی اور کچھ انڈیلیبریٹلی بے وقوفی کی وجہ سے، علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں سے امید رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو گھر دلایا، اب دل میں تمنا ہے کہ یار اپنے گھر پہ دعوت بھی نہیں دی. کیوں دعوت؟ آپ کے دل میں تمنا کیوں جاگ رہی ہے کہ میں نے گھر دلایا، اب گھر میرے بھی نہیں بلائے گا؟ اچھا میرے سامنے سے گزرا، سلام بھی نہیں کیا. آپ اپنے دل سے پوچھیں آپ یہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کی مدد کی تو اب وہ جب بھی زندگی میں میرے سامنے سے گزرے مجھے سلام کرتا جائے. یہ بدلہ نہیں ہے؟ اسی طرح آپ کسی کو عمرے پر بھیج دیا، کسی کو حج پر بھیجا، آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو بھائی ہر چکر پہ میرا نام لینا ہے، تم نے کعبے کو پہلی نظر میں دیکھ کر میرے لیے دعا کرنے، میرا سلام دینا، بلکہ گنبد کے سامنے سے فون بھی کرنا. مجھے ڈیوٹی لگا دی نا آپ نے، عمرے کے پیسے جو دیے ہیں آپ نے. خود اپنے دل سے پوچھ لیں، یہ کوئی بدلہ نہیں ہو رہا؟ آپ نہ بھی کہیں اس کو دعا کے لیے، کسی کو بھیجا ہے، اس کے ہر قدم پر آپ کو نیکی ملنی ہے، اس کے ہر عمل پر آپ کو نیکی ملنی ہے. لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں لوگوں سے کہ جو میں نے کیا ہے مجھے اس کا صلہ ملے. اب آپ طے کر لیں بندوں سے لینا ہے یا رب سے لینا ہے. اللہ سے لینے کی امید رکھیں، لوگوں سے امید نہ رکھیں. دل کھول کر مسلمانوں کی مدد کریں، اللہ آپ کے مال میں اور برکت ڈال دے گا. مگر پھر جتائیں نہ، پھر بتائیں نہ، پھر امید نہ رکھیں، چھوڑ دیں رب پر. پھر وہ کریم دیکھیں کیسے آپ کو نوازتا ہے، کیسے آپ کو برکتیں ملتی ہیں. تو بہرحال آج کے اس مختصر سے بیان میں بھی نیت کروں اور آپ بھی نیت کریں، اللہ ہمیں حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا ذرہ عطا فرمائے. لوگ یہ دعا بہت کرتے ہیں، اللہ عثمان غنی کے خزانے میں سے عطا فرمائے. او بھائی خزانہ تو بہت سو کو ملا، سخاوت مانگو، دل مانگو، اس جیسا بانٹنا مانگو. تم سخاوت مانگو گے خزانہ خود ہی رب عطا فرمائے گا نا. سخی کے پاس مال ہوگا تو بانٹے گا نا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا حصہ عطا فرمائے، ان کے خوف خدا کا حصہ عطا فرمائے، ان کے عشق رسول کا ذرہ عطا فرمائے، ان کا ذوق تلاوت کا ہمیں ذوق عطا فرمائے. یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو آج بھی نبی پاک کے قدموں میں جنت البقیع میں موجود ہیں. اور اللہ سے آخر میں ایک اور دعا کرتے ہیں، یا اللہ قیامت کے دن حضرت عثمان غنی کا دیدار نصیب کرنا، اور جنت میں جو اس عظیم ہستی کو مقام ملے، اے کریم ہمیں بھی ان عظیم ہستیوں کا پڑوس نصیب فرما.